بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ حضرات، آپ سبھی حضرات یہ محسوس کرتے ہیں کہ اس وقت انتشار کا دور ہے۔ انتشار کیسے پیدا ہوتا ہے، انتشار کے نقصانات کیا ہوتے ہیں، یہ سب کو جاننا ضروری ہے۔ سب سے بڑا انتشار ہوتا ہے جب انسان شرک کرتا ہے۔ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا۔ شرک دنیا کا سب سے بڑا فتنہ ہے اور تمام انسانوں کی تباہی اور بربادی اور انتشار کا ذریعہ ہے۔ اور اسلام میں دو بنیادی چیزیں ہیں، سب سے پہلے توحید، دوسری بات وحدت۔ توحید کی بات تو بہت سنتے رہتے ہیں، وحدت کی بات سنیے۔ وحدت، اجتماعیت، اتحاد ہر سماج، معاشرے، فرد، جماعت، گھر کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور اسلامی وحدت ہی مسلمانوں کی سب سے بڑی قوت و توانائی ہوتی ہے توحید کے بعد۔ اور اس وحدت کے سلسلے میں اتنا زور دیا گیا ہے کہ اگر اسلامی خلافت قائم ہو جائے، کوئی بڑا سے بڑا آدمی ہو اگر مخالفت کرے تو اس کو گردن مار دی جائے۔ آج کے دور میں، آج کے زمانے میں جو وحدت کا تصور بھی ختم ہوتا جا رہا ہے، اور دوسرے کو وحدت کو چھوڑ کر ہم یہ دیکھیں اپنی جماعت میں وحدت کی بات۔ وحدت کہاں سے آتی ہے؟ وحدت آتی ہے منہج سے۔ منہج ہی تمام انتشار، خلفشار کو دور کرنے کا واحد ذریعہ ہے۔ اور منہج کیا ہے؟ منہج یہ کہتا ہے کہ شرک نہیں ہونا چاہیے، شرک کی جتنی شکلیں ہو سکتی ہیں وہ سب ختم ہونی چاہیے۔ منہج یہ کہتا ہے کہ وحدت ہونی چاہیے، اتحاد ہونا چاہیے۔ وحدت کی بنیاد پر، کلمہ پر، لا الہ الا اللہ پر، مفاد امت پر وحدت ہونی چاہیے، کتاب و سنت پر وحدت ہونی چاہیے۔ منہج یہ کہتا ہے کہ صحابہ کی حیثیت تاریخی نہیں ہے، عقیدے کی ہے۔ صحابہ کو اگر گالی دیا جائے، صحابہ کے بارے میں اگر بدزبانی کی جائے، چاہے کوئی بڑا سے بڑا عالم ہو، چاہے اپنے زمانے کا کتنا بڑا عالم ہو، اگر اس کو امت گوارا کرتی ہے تو انتشاری پیدا ہوگا، خلفشار پیدا ہوگا۔ اور آج اسی بنیاد پر اس وقت تحریکیت نے جتنا تباہی مچائی ہے، اور اس نے سرگرمی سے ہوتے ہوئے ویلفیئر کے نام پر فساد پھیلاتے ہوئے، اور آخری اسٹیج پر یہاں پہنچی ہے خارجیت۔ آج سب سے بڑی خارجیت یہی ہے، اور یہ خارجیت صحابہ کو گالی دینے کے نام پر پیدا ہوئی، اور رافضیت اور خارجیت ایک ساتھ بڑھی ہیں۔ یہ خارجیت کی جڑیں اس وقت اتنی گہری ہوتی چلی جا رہی ہیں، اور تحریکیت نے اس کو پروان چڑھایا اتنا کہ بڑے سے بڑے علماء، حتیٰ کہ جامعہ اسلامیہ کے فارغین، پی ایچ ڈی کے ہولڈر، ان کو بھی اتنا توفیق نہیں ملتی ہے کہ اس منہج کو سمجھیں۔ وہ بھی کہیں بڑے بڑے پروجیکٹ ویلفیئر کے نام پر اس کے پیچھے بھاگے چلے جا رہے ہیں، اور چاہے کوئی ملحد ہو، چاہے فسادی ہو، چاہے مودودی ہو، چاہے خارجی ہو، اس کے ہاں ملاتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ انتشار کی صورت ہے۔ ہماری جماعت پر سب سے زیادہ خارجیت کا اثر پڑا ہے۔ اس خارجیت نے ہماری چولیں ہلا ڈالی ہیں۔ جدھر دیکھیے کوئی نصف خارجیت پروان چڑھ رہی ہے، کہیں مکمل خارجیت کے اثرات ہمارے اوپر اتنا بڑھتے چلے جا رہے ہیں کہ جدھر دکانیں کھلتی چلی جا رہی ہیں۔ نصف خارجیت کی دیکھیے، اب دیکھیں دکانیں آج جہاں دیکھو ہر گلی کوچے میں اسلامی مرکز ہیں، اسلامی ادارے ہیں، فلاں ہے، ڈھکا ہے۔ یہ مراکز جن کا دین سے کوئی لینا دینا نہیں، جنہوں نے کتاب و سنت کی تعلیم حاصل بھی نہیں کی ہے، سیکولر بیک گراؤنڈ ہے، لیکن یہ سیکولر ملا ہر طرف امت کو اس طرح، خاص طور پر مسلمانوں کو، اہل حدیثوں کو اس طرح اپنا شکار بناتے چلے جا رہے ہیں، ویلفیئر کے نام پر، منصب کے نام پر، شہرت کے نام پر، جدھر دیکھ دکانیں کھلتی چلی جا رہی ہیں۔ سوال یہ ہے، ایک جماعت قائم ہے، مرکزیت ہے، اصول ہیں، ضابطے ہیں، کیا یہ ساری چیزیں انتشار کو روکنے کے لیے کافی نہیں ہیں؟ تو یہ انتشار کہاں سے شروع ہوا؟ صحابہ کو گالی دینے کی بنیاد پر خارجیت پیدا ہوئی، رافضیت پیدا ہوئی، اور خارجیت اور رافضیت آج اس وقت مسلم سماج و معاشرے میں ساری دنیا میں سب سے توانا ہوتی چلی جا رہی ہے۔ سب سے بڑا المیہ ہے۔ رافضیوں کو دیکھو، اس وقت شرق اوسط میں، عالمی اسلام میں ایران سب سے بڑی طاقت بنتا چلا جا رہا ہے۔
اور اس کے ڈھنگ کے گرگے پیدا ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ 4 ملکوں پر تو اس کا مکمل کنٹرول ہو چکا ہے، اور حزب اللہ ایک گرگا پیدا ہو گیا، حماس ایک گرگا پیدا ہو گیا ہے، اور مختلف نام سے پیدا ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اور خارجی جتنے تاریکی، چاہے جماعت اسلامی والے ہوں چاہے اخوانی ہوں، سارے ان کے سہارا بنتے چلے جا رہے ہیں۔ دونوں نے کہا ہمارے درمیان کوئی فرق نہیں ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آج امت اس طرح انتشار کا شکار ہے کہ بہت سے اپنے آپ کو اہل حدیث کہنے والے، لیکن ان کے فکر و خیال میں خارجیت، نصف خارجیت، اثرات خارجیت اتنے زیادہ گہرے ہو گئے ہیں کہ آج خاص طور پر ہماری جماعت کو ٹارگٹ بنا رہے ہیں، اور اہل حدیث اور سلفی جتنے ہیں ان کے لیے مصیبت بنتے چلے جا رہے ہیں۔ اور ان کے پاس رہتے لوگوں کو بہلانے کے ذرائع ہوتے ہیں، کہیں چکنی چپڑی باتیں ہیں، کہیں ویلفیئر کے نام پر کام ہے، کہیں فیشن کے نام پر باتیں ہیں، کہیں منافقت کے نام پر کام ہے، کہیں ایکٹنگ کے نام پر کام ہے۔ اس ڈھنگ سے ایکٹنگ ہو رہی ہے، اس ڈھنگ سے لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ سب سے زیادہ اس کے اثرات ہماری جماعت پر بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ یہ جو منہج کی بات ہو، اچھا یہ ایسے لوگ منہج کو مذمت بھی کرنے لگتے ہیں، کہتے ہیں منہج کیا ہے، منہج کون سی چیز ہے، جبکہ منہج کا سیدھا سادھا مفہوم یہ ہے کہ دین کو اسی طرح سمجھو جس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا اور سمجھایا ہے، اور دین پر اسی طرح عمل کرو جس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کیا اور اپنے صحابہ کو بتایا، یہی منہج ہے۔ سوال یہ ہے اپنے من سے ہم دین کو سمجھیں گے، اپنے من سے اپنے دین پر عمل کریں گے؟ لیکن یہ صورتحال ہی بنتی چلی جا رہی ہے۔ یہ خارجی جتنے ہیں، یہ تحریکی کہتے ہیں حدیث کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ہمہ شمہ کی باتیں ہیں، اس میں اتنے فرقے پیدا ہوتے چلے جا رہے ہیں، تو تقریباً جو لوگ تحریکے سے متاثر ہیں ان کے ہاں حدیث کی حیثیت ختم ہوتی چلی جا رہی ہے، یا مکمل ختم ہے، یا اس کی حیثیت کو تسلیم کر رہے ہیں نہیں ہے، یا اس کی اہانت ہو رہی ہے، یا اس کی تخفیف ہو رہی ہے۔ یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں، اس کو محسوس کرنے کی ضرورت ہے۔ جب کبھی کوئی کسی زمانے میں فیشن کے طور پر مختلف افکار و نظر و خیالات کو اختیار کر لیتا ہے اور اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنے کی کوشش کرتا ہے، تو اس فیشن میں وہ بھول جاتا ہے اصل کیا ہے، ضابطہ کیا ہے، اصول کیا ہے۔ یہ سارے ضابطے ختم ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ فتنہ جب بن جائے کوئی تحریک، کوئی خیال، کوئی مشن فتنہ بن جائے، تو فتنے کی شکل میں انسان کی تعلیم بھی اس کو کام نہیں دیتی ہے۔ انسان جانتا ہے سب کچھ، لیکن پھر بھی ایسا لگتا ہے جیسے سب کچھ بھول گیا ہے۔ تو یہ جو انتشار پیدا ہوتا ہے، انتشار کی شکلیں کیسے ختم ہوگی؟ صرف تقریر سے نہیں ختم ہوگی۔ آج صورتحال یہ ہے کہ سارا نظم کولیپس ہو چکا ہے، ٹوٹ چکا ہے۔ یہ عمومی طور پر یہ نظم و ضبط ٹوٹ چکا ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ نہ ہم ان کو بلند کر سکتے نہ ان کو بلند کر سکتے ہیں۔ اس میں علماء بھی کمی ہے، ان میں عوام کی بھی کمی ہے، اس میں مالداروں کی کمی ہے، اس میں سب کی کمی ہے۔ نظم کو درست کرنے کی ضرورت پڑتی ہے، اور نظم کو درست کرنے کے لیے ضرورت ہوتی موقف کی۔ موقف ہونا چاہیے، عمل ہونا چاہیے۔ آج مصلحتوں کی بنیاد پر ہر ایک کے ساتھ ساٹھ گانٹھ کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، ہر ایک کے ساتھ نباہ کرنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ بسا اوقات نباہ کرنے کی کوشش میں حقائق، سچائیوں کو رونق دیا جاتا ہے۔ بسا اوقات جماعتی دینی مسلکی مسائل پامال ہو جاتے ہیں۔ جو آج یہ کمزوری ہو چکی ہے کہ موقف نہیں رہ گیا ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ ہر غیرہ سانٹھ گانٹھ کر لیتا ہے، اور ایک مل جل کر کے کوئی صحیح راستہ متعین نہیں ہو پاتا ہے۔ پبلک بھی بھٹکتی رہتی ہے، لوگ بھی بھٹکتے رہتے ہیں، اور یہ کالی بھیڑیں جو اندر آ جاتی ہیں، یہ کالی بھیڑیں ہر جگہ خطرہ پیدا کرتی رہتی ہیں۔ تو آج ضرورت یہ ہے کہ پورے نظم کو صحیح طور پر درست کیا جائے، اصولوں کی بنیاد پر، موقف کی بنیاد پر، عمل کرنے کی بنیاد پر۔ اب عملی مسئلہ یہ ہے، جیسے بات ہو رہی مساجد کی۔ مساجد مسلمانوں کے ایمان کا معیار ہے۔ جو آدمی مسجد سے جڑتا ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا گواہی دو کو اس کے اندر ایمان موجود ہے۔ مساجد مسلمانوں کا مرکزی عمل ہے۔ جب مسلمان مراکز سے گزریں، مراکز سے جڑ جائیں، تو ان کی معاشی زندگی درست ہو سکتی ہے، روحانی زندگی درست ہو سکتی ہے، عملی زندگی درست ہو سکتی ہے، وحدت آ سکتی ہے، سارے مسائل یہاں حل ہو سکتے ہیں، تعلیمی ضرورت پوری ہو سکتی ہے۔ لیکن آج مساجد کو ویران کر دیا گیا ہے۔ عملی طور پر اگر ضرورت ہے تو اس کو یہاں زندہ کرنے کی کوشش کی جائے کہ نماز کو، مسجد کو مکمل طور پر کیسے ہم ایکٹیو کر سکتے ہیں اور کیسے اسے بھرپور استفادہ کر سکتے ہیں۔ تقریریں ہوتی رہتی ہیں، کانفرنسیں ہوتی رہتی ہیں، لیکن عمل کا جو تقاضا ہے کہ آپ پلان بنیں، اس کو زیر عمل لائیں،
नमाजी नहीं है, नमाज से मस्जिद को भरने की कोशिश करें। ज़कात वसूल होता है, मसाजिद को ज़कात में इकट्ठा करने का मरकज़ बनाएं। माशी हालात दुरुस्त होंगे, सियासी हालात दुरुस्त होंगे तो जो ज़रूरत है उसके मुताबिक अमल करने की कोशिश करनी चाहिए। और निज़ाम तरबियत दुरुस्त करें, निज़ाम तरबियत दुरुस्त करें। जितनी कमियां हैं, जो फ़िक्र में इंतशार है, जो फ़िक्र ख़याल में गलतियां हैं, जो इधर उधर भागने की कोशिश की जाती है, मनहज तवानाई देता है, मनहज जोड़ता है, मनहज से इंसान गलतियों से निजात पाता है, मनहज से इंसान फ़िक्र ख़याल की जितनी गलतियां होती हैं उससे निजात पाता है। आज मनहज को बहुत से लोग मजाक बना रहे हैं। तो मनहज जो सल्फ़ी मनहज है वही इम्तियाज़ है हमारा, वही दीन का इम्तियाज़ है, वही दीन। और ये मनसूस है, कोई कहानी नहीं है, इत्तिहाद नहीं है, मनसूस है। 10 आयतें व हदीस मौजूद हैं जो मनहज पर दलालत करती हैं। तो मनहज को ज़िंदा करने की ज़रूरत है। अच्छा, मुसीबत ये है कि मनहज के मुकाबले में मसाले को तरजीह दी जाती है। और मसाले कैसे? अगर मसाले दीन हो, मसाले उम्मत हो तो काबिल कबूल हैं, लेकिन मसाले ज़ात, मसाले समाज, मसाले फ़र्द, मसाले कौम, ये कौमी बुनियाद पर, ज़ात की बुनियाद पर, इलाक़ाइयत की बुनियाद पर, रंग व नस्ल की बुनियाद पर लोग मनहज का इस्तेमाल कर रहे हैं और कसरत से हो रहा है। तो ये जो निज़ाम टूट फूट गया है उस निज़ाम को दुरुस्त करने की ज़रूरत है। अगर ये निज़ाम मौक़िफ़ की बुनियाद पर, अमल की बुनियाद पर, प्लानिंग की बुनियाद पर सही नहीं किया जाएगा तो इंतशार ख़त्म होने वाला नहीं है, इंतशार बढ़ता ही चला जाएगा। अगर यही आप देख लें, आज बम्बई में देखते हैं हर गली कूचे में मरकज़ दावत बनता चला जा रहा है। आप लोग गौर करें कि इतने गली कूचे कूचे में हर आदमी अपनी जगह नई जाल लाता है, नए अट्रैक्शन की कोशिशें करता है, नए ढंग से लोगों को लुभाने की कोशिश करता है। इसका नतीजा क्या होगा? इंतशार ही तो है। क्यों आप इधर उधर भागें? जब हमारा एक नज़्म मौजूद है, हमारे यहाँ एक सिस्टम मौजूद है, तो उसे क्यों नहीं जुड़ते? अगर यहाँ कमी है तो उसको मिलकर दूर कीजिए, ना कि हर आदमी बिखरता चला जा रहा है। इसमें इंतशार होता है फ़िक्र का, ख़याल का, माश का और समाज माशरे में इंतशार का। इसके नताइज कितने बुरे होते हैं। और फिर ये कि वहाँ बातें होती हैं, मुनाफ़क़त की बातें, मसलहतें की बातें, झूठ की बातें, साजिश की बातें, एक दूसरे के ख़िलाफ़ टांग खींचने की बातें, ये सारे मसाइल पैदा होते चले जा रहे हैं। तो ये इंतशार की जो कैफियत हमारे यहाँ है वो बहुत ही ख़तरनाक है। इंतशार की एक सबसे बड़ी वजह ये भी है कि आज मरजईयत उलमा ख़त्म है। मरजईयत उलमा, आप जितने मसाइल हैं उलमा की तरफ रुजू करें। आज सूरत हाल ये है कि सेकुलर मुल्लाओं ने दुकानें खोल करके पब्लिक को ये भरमाना शुरू कर दिया है कि उलमा तो कुछ करते ही नहीं, उलमा तो किसी काम के नहीं रह गए हैं। इन्हीं उलमा के कुछ नहीं कर रहे हैं अगर, तो उन्हीं की उलमा की किताबें तर्जुमा की हुई हैं, उसी को पढ़ करके मुल्ला मुफ्ती बनते चले जा रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं। तो इसकी भी ज़रूरत है कि मरजईयत उलमा फ़र्द वाजिब है, किताब व सुन्नत से साबित है। जितने सिक़ा उलमा हैं, मुस्तनद उलमा हैं, उनकी तरफ कौम को, पब्लिक को रुजू करना ज़रूरी है। अगर कोई आदमी इसका इनकार करता है तो फरीज़ा का इनकार करता है। और इंतशार की बड़ी शक्ल ये हमारे यहाँ पाई जाती है कि हर आदमी उर्दू भी सही ढंग से पढ़ लिख नहीं सकता है, लेकिन वो मुफ्ती बनने की कोशिश करेगा। हत्ता कि उलमा बड़े बड़े मौजूद रहेंगे। हमारे यहाँ पब्लिक के बिगाड़ का ये हाल है कि उलमा की मौजूदगी के बावजूद भी वो बीच में बोलने लगेगी, फतवा देना शुरू कर देगी। हर एक कोई तजुर्बा होता होगा। अदब और तहज़ीब नाम की कोई चीज़ जैसे रही नहीं गई है। ये इंतशार की कहानी है। और मुसीबत ये है कि हमने तकलीद के मुकाबले में आदमी तकलीद पसंद कर लिया है। तकलीद आदमी तकलीद दोनों जोड़ा बहने हैं, जिनका शरीयत कोई लेना देना नहीं है। इत्तिबा काफ़ी नहीं है हमें जोड़ने के लिए। इत्तिबा इताअत हमें जोड़ने के लिए, मुनज़्ज़म रहने के लिए, मुत्तहिद रहने के लिए, ताकतवर बनने के लिए ही काफ़ी है। तो इस अल्फाज का जो कसरत से इस्तेमाल हुआ आदमी तकलीद का, उस आदमी तकलीद ने मुसलमानों और ख़ास तौर पर अहले हदीसों को इतना नुकसान पहुँचाया कि लोगों ने ऐसे समझ लिया कि हर आदमी आज़ाद है, हर आदमी फतवा दे, हर आदमी गुफ्तगू करे, हर आदमी मिंबर पर चढ़ जाए, हर आदमी तकरीर करना शुरू कर दे। ये खेल तमाशा थोड़े। सबसे ज़्यादा हसास मसला दावत व तबलीग का मसला है, फतवे का मसला है, इमामत का मसला है, खिताबत का मसला है। ये हर गैर को चीज़ नहीं दी जाती है। लेकिन इस जमहूरियत के दौर में, अच्छा जमहूरियत के दौर में शाह भी मिलती है लोगों को गैर मुक़ल्लिद बनने के लिए, मुतबे सुन्नत बनने के लिए नहीं, गैर मुक़ल्लिद बनने के लिए जमहूरियत और इल्मानियत ये शाह भी देती रहती है कि हर आदमी आज़ाद है, जो आदमी चाहे जैसे चाहे। जमहूरियत तो ही कहती है ना, यहाँ तो सब बराबर हैं।
کافر صاحب آپ بھی صحیح ہیں، مشرک صاحب آپ بھی صحیح ہیں، دیندار صاحب آپ بھی صحیح ہیں، سب صحیح ہے۔ ہجرہ نظام، اس ہجرہ نظام میں سب برابر ہوتے چلے جا رہے ہیں جمہوریت علمانیت کے۔ تو یہ بڑی مصیبت ہے کہ اہل حدیث ہونے کے باوجود علمانیت تو پکڑے ہیں، جمہوریت تو پکڑے ہیں۔ بھائی آپ اتباع سنت کی بات کیجئے، منہج کی بات کیجئے، آپ کا سارا انتشار یہیں ختم ہو رہا ہے۔ اور جس طرح یہ بڑھاوا مل رہا ہے، یہ سب ہر طرف لوگ بڑھتے چلے جا رہے ہیں، نئے نئے ادارے، نئے نئے مراکز، جو ہر الو کلو جس کو استنجا کی بھی تمیز نہیں ہے وہ بھی مرکز کھولتا چلا جا رہا ہے۔ ایک صاحب نے مجھے بتایا کہ فلاں آدمی نے ایک جگہ خاص طور پر، وہ نام نہیں لینا چاہتا، کہ مرکز کھولا ہے۔ میں نے کہا مرکز پڑھا لکھا ہے؟ کہا نہیں، جاہل ہے۔ میں نے کہا کیا کرے گا مرکز کھول کر کے؟ کیا بکری کی مینگنیاں گنے گا؟ کیا کرے گا؟ تو مرکز اس طرح بھی کھلتے چلے جا رہے ہیں۔ تو یہ سب پر پابندی لگنی چاہیے، اصول و ضابطہ بننا چاہیے۔ انتشار کی ساری شکلیں دو چیزوں پر اس وقت سب سے زیادہ جو زور ہونا چاہیے وہ یہ کہ مرجعیت علماء بحال ہونی چاہیے، اور انتشار و خلفشار کی جو صورت پیدا ہو رہی ہے، جو گلی کوچوں میں منمانی بہروپیے لوگ اپنی اپنی دکانیں کھولتے چلے جا رہے ہیں، یہ دکانیں بند ہونی چاہیے۔ اور صرف یہ اصول و ضابطے سے نہیں، پبلک بھی سمجھے کہ غلط کار لوگوں کو پہلے جا کر کے اجازت لے کے آئی اتھارٹی سے، اور جمعیت اگر موجود ہے اور انٹیکٹ ہے، اس سے اتھارٹی لیٹر اگر دے تو کوئی جماعت کھول سکتا ہے۔ کیا جماعت کھولنا، مرکز کھولنا، مدرسہ کھولنا آزاد ہے؟ جو چاہے آدمی کا کھولتا چلا جائے۔ اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ اصحاب حل و عقد کی طرف سے اس کو اتھارٹی ملے اور ان کی مشارکت ہونی چاہیے۔ اگر اتھارٹی نہیں ملتی ہے، مشارکت نہیں ہوتی ہے، تو کسی کے لیے نہ مدرسہ کھولنا جائز ہے، نہ مسجد بنا سکتا ہے، نہ ادارے بنا سکتا ہے۔ اسلام میں ہر چیز کا سسٹم ہے، چاہے اسلامی نظام، اسلامی حکومت نہ ہو، پھر بھی اس ہندوستان میں بھی اصحاب حل و عقد تو اتھارٹی ہیں مسلم سماج معاشرے کے لیے۔ اور جو کوئی بھی دینی کام کرنا ہو، چاہے ادارہ بنائیں، چاہے مسجد بنائیں، چاہے مرکز کھولیں، اس کے لیے اہل حل و عقد کی اتھارٹی ہونی چاہیے، ان کی مشارکت ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم دین کو صحیح طور پر سمجھیں، اور وحدت کی جو سب سے بڑی طاقت ہے اس وحدت کو بحال کرنے کی کوشش کریں، اور نظم و ضبط کے ساتھ زندگی گزاریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔